اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک فقد احطنا بما لدیہ خبرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 91 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے، لہٰذا اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا کذالک اور دوسرا ہوگا وقد احطنا بما لدیہ خبرا۔ اور جو پہلا حصہ ہے کذالک، اس کے الفاظ میں بات کریں گے، یہ کاف حرف جر اور ذالکہ اسم و اشارہ کا مجموعہ ہے، اور کذالکہ جو ہے یہ ترجمے میں اس طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جملے میں اس کا استعمال کچھ یوں ہوگا، میں دیکھ رہا تھا کہ اس کذالکہ کے حوالے سے نحویوں نے تقریباً 10 آراء جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، لیکن ان میں سب سے جو آسان رائے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ کذالکہ جو ہے یہ خبر ہے جس کا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے۔ اور یہ بھی بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جار مجرور جو ہے یہ خبر نہیں بنتے، اصل میں یہ خبر جو ہوتی ہے محذوف اس کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو کذالکہ یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور یہ قائم مقام خبر یا خبر کی غیر موجودگی میں ہم اسے خالی خبر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ قرار دیا جائے گا، اور اس کا مبتدا محذوف ہے، اور مبتدا محذوف جو ہے وہ امر ذی القرنین یہ کہا گیا ہے، یا الامر جو ہے وہ بھی کہا گیا ہے۔ تو مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور ترجمہ ہم کریں گے اس کا کہ اس طرح ہے، اور اگر مبتدا کو مؤخر مان لیں تو ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اسی طرح ہی ہے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرے حصے میں جو الفاظ ہیں ان میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، قد حرف ہے، حرف تحقیق ہے، احطنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہا واو اور تا حروف مادہ ہیں، باب افعال سے استعمال ہوتا ہے، احوطا یحوطو تبدیلی کے بعد احاطہ یحیطو احاطتاً گھیرنا یا احاطہ کرنا۔ تو احطنا فعل ماضی معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، نا جو آپ کو نظر آ رہی ہے ضمیر مرفوع متصل یہ جمع متکلم کی ہے، با حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے، اور یہ ما جو ہے یہ با کی وجہ سے محلاً مجرور قرار دیا جائے گا۔ لدا یہ اسم ہے اور ظرف کے معنی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر مجرور متصل ہے، اور آخری لفظ اس حصے کا وہ ہے خبرا۔ خبرا جو ہے یہ خان صاحب نے اسم ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے، اور اس کے معنی کیے ہیں تجربہ یا علم، اور یہ لفظ جو ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 68 میں بھی آ چکا ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں، واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، گویا یہ جملہ مستانفہ بن رہا ہے، قد حرف تحقیق ہے، احطنا فعل بفاعل ہے، بما لدیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا احطنا فعل کے، اور اس جار مجرور میں با حرف جر ہے، اور مجرور جو ہے وہ ما لدیہ ہے، اور مجرور جو ہے یہ اسم موصول اور صلۃ الموصول سے مل کر بن رہا ہے، یعنی ما اسم موصول ہے اور اس کا صلۃ الموصول ہے لدیہ جو کہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ گویا ظرف اور مضاف الیہ مل کر یہ صلۃ الموصول بن رہے ہیں ما اسم الموصول کے لیے، اور ما اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہو رہا ہے با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو رہا ہے احطنا فعل کے، اور خبرا جو ہے یہ احطنا فعل کے لیے مفعول بھی ہے۔ گویا احطنا فعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب اس آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کیا کیا ہے عبدالسلام صاحب نے۔ اس آیت کا ترجمہ عبدالسلام صاحب نے کیا ہے، کذالکہ ایسے ہی تھا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً ہم نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کا علم کی روح سے احاطہ کر رکھا تھا۔ تو بڑا ٹیکنیکل سا ترجمہ بنے گا اس کا کہ احطنا بما لدیہ خبرا، تو اس کو آپ نے اسی طرح سے سمجھنا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 91 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔